علم جانتا ہے قرآن کے متعلق یا علم العداد، علم جفر، علم سیارگان یا ان معاملوں میں وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے؟ نہیں۔ آپ نے یہ تحقیق نہیں کی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ورد شروع کر دیا۔ بعض لوگ سارا دن کام کے اوپر رشوت اور حرام خوری کرتے ہیں، حرام کا مال اکٹھا کرتے ہیں، تو جناب ورد شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے ہی میں نے سابقہ ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو جو میری آ رہی ہے وہ رجت پر آ رہی ہے۔ رجت کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ وہ لوگ رجت کے شکار ہو جاتے ہیں جو لوگ خام خواہ پڑھائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب نہ اس میں کوئی پرہیز کرتے ہیں اور نہ اس میں ان کا کوئی اصول ہوتا ہے، وہ بغیر اصول کے ہی پڑھائیاں کی جاتی ہیں، تو اور ان پڑھائیوں کی رجت ہو جاتی ہے۔ بجائے پازیٹیو اثرات ڈلنے کے ان کے اوپر نیگیٹو ڈلتے ہیں۔ نیگیٹو کیوں ڈلتے ہیں؟ اس لیے ڈلتے ہیں کہ اگر جو پڑھائی نسبت سے کی جائے، یعنی کسی کے ساتھ آپ کی نسبت ہے، ایک گدی ہے، بہت بڑی گدی ہے، اور انہوں نے آپ کو ایک پڑھائی بتائی ہے، آپ صرف وہی پڑھائی کر رہے ہیں اس کے مطابق اور ان کے اصولوں کے مطابق، تو آپ کو رجت نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ المیہ یہ چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں یا دیگر ممالک میں جنہیں وظائف کرنے کا شوق ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ بس میں بیٹھے ہیں تو آپ نے کھانسی کی اور تھوڑا سا آپ کا گلا خراب ہوا، اور جناب کنیکٹر آپ کے پاس کھڑا ہے، تو کنیکٹر نے پوچھ لیا ہو آپ کو کیا ہے؟ تو پھر آپ نے کہا جو ہو میرا بھی چھاتی خراب ہے، یہ ہے وہ، بخار ہی نہیں اتر رہا، تو کنیکٹر نے آپ کو کہہ دیا فلاں چیز جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے اس کو رٹا لگا دیے۔ آپ کے محلے میں ایک خاتون آئی ہے، جو گھر گھر میں اکثر محلے میں ایسی خاتونیں ہوتی ہیں، آپ کے گھر آ گئے ہیں، آپ طبیعت خراب ہے، آپ بیمار ہیں، اور آپ کی بیوی سے اس نے پوچھا آپ کے خامند کو کیا ہے؟ نہیں، یہ بیمار ہیں، کافی دنوں سے بخار ہیں، دوائیاں لے لے کے تھک گئے ہیں۔ تو پھر اس خاتون نے کہا جی ایسے کریں، یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں، میرے وہ جاننے والے تھے، وہ فلانی جگہ رہتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں، تو یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے تو بڑا فائدہ ہوا ہے۔ بھائی آپ نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کو بتا کون رہا ہے؟ کیا جو بتانے والا ہے وہ پورا پرہیزگار ہے؟ کیا جو بتانے والا ہے اس کی پریکٹس ہے ان چیزوں کے اوپر؟ کیا جو بتانے والا ہے کیا اس کی کوئی نسبت ہے؟ کیا بتانے والا ہے اس نے کوئی وضو کیا ہے؟ کیا بتانے والا 5 وقت کا نمازی پرہیزی ہے، درود شریف کا ورد کرتا ہے؟ کیا بتانے والا وظیفہ پورا علم جانتا ہے قرآن کے متعلق یا علم العداد، علم جفر، علم سیارگان یا ان معاملوں میں وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے؟ نہیں۔ آپ نے یہ تحقیق نہیں کی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ورد شروع کر دیا۔ پچھلا ورد چھوڑا، یہ ورد شروع کر دیا، اگلا ورد شروع کسی نے اور نے بتایا، شروع کر دیا۔ اب وہ ورد میں بھی یہ کنڈیشن ہوتی ہے، بعض دفعہ آپ کو عادت پڑ جاتی ہے، آپ کا وضو نہیں ہوتا تو آپ ورد کر رہے ہیں، آپ کام پہ لگے ہیں، پسینہ چل رہا ہے، پسینے کی بدبو ہے، اور آپ ورد کر رہے ہیں۔ بعض لوگ سارا دن کام کے اوپر رشوت اور حرام خوری کرتے ہیں، حرام کا مال اکٹھا کرتے ہیں، تو جناب ورد شروع کر رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ میری نظر سے گزرے ہیں، ان کو شدید پھر رجت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ تھکے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، آپ سے بولا نہیں جا رہا، آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نے ٹانگیں اپنی لمبی کی ہوئی، آپ ورد کیے جا رہے ہیں۔ یعنی جو ادب و احترام ہے، اللہ کی کلام کا جو ادب و احترام ہے، وہ جب کرنا ہی نہیں ہے، اصولوں کے خلاف چلنا ہے، تو رجت تو میرے بھائی ہونی ہے نا۔ اسی طرح میری بہنیں بھی بہت ساری اسی رجت کا شکار ہیں۔ فلانے عمل نے بتایا تھا یہ ورد کر لے، فلانے عمل نے یہ تویز دیے تھے ایسے کر لے، فلانے عمل نے یہ تویز دیے میں نے جلا دیے، یہ کر لو وہ کر لو۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے، پانی نے آنا ہی آنا ہے، اور اسی طرح یقین کامل ہمارا قرآن پاک کی صورتوں پر اور آیتوں پر ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی صورتیں اور آیتیں پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنا اثر دکھانا ہوتا ہے، لیکن اس کا پڑھائی کا جو طریقہ کار ہے، جب آپ اس کے اصول پہ نہیں چلیں گے تو رجت تو ہوگی۔ رجت تو پھر ایسی ہوگی کہ توبہ توبہ منجیاں ٹھک جاتی ہیں، انسان برباد ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں یہ کیا ہو گیا مجھ سے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔
آپ نے پڑھائی کے دوران اپنا صدقہ نہیں دینا ہوتا، آپ نے پڑھائی اصولوں کے مطابق کرنی نہیں ہوتی۔ پڑھائی وظیفے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب لاکھوں کا رٹا لگایا ہوئے آپ نے جناب بس آج میں نے 10,000 کی پڑھائی کر کے اٹھنا ہے۔ چاہے آپ کی ہڈیوں میں درد شروع ہو گیا، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، جب آپ کے گھٹنوں میں ہڈیوں میں درد شروع ہوگا، آپ ورد کر رہے ہیں، وہ بجائے فائدہ دینے کے آپ کو وہ پڑھائی نقصان کر رہی ہے آپ کا۔ تو بات یہ ہے، بڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو لمبی ویڈیو چلی جائے گی۔ بہت سارے دوست ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ شاہ جی اتنی لمبی ویڈیو نہ بنایا کریں، شارٹ بنایا کریں۔ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو رجت کا شکار ہیں، جو خواتین ہیں، جو مرد حضرات رجت کے شکار ہیں، تو ان کے لیے خیر میں لوح حمزات بھی جو سے وہ بنا کر دیتا ہوں۔ لوح حمزات اس کا نام ڈالا ہوا ہے، لیکن بیسیکلی جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی چیزیں پکڑنی ہے، مخلات پکڑنے ہیں، حمزات پکڑنے ہیں، تو پھر اس میں شامل کر دیتا ہوں حمزات کے جو سگریٹس ہوتے ہیں وہ بھی شامل کر دیتا ہوں۔ لیکن زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خوش نصیبی کے لیے اور رجت دور کرنے کے لیے لوح حمزات میں بنا کے دیتا ہوں، اس کا میں ہدیہ بھی چارج کرتا ہوں، اور لوگ جو سے وہ بنوا بھی رہے ہیں اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک علاج بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے لوح حمزات لینی ہے تو وہ مجھ سے بنوا سکتے ہیں، تو میں بالکل انشاءاللہ آپ کو بنا کے دوں گا۔ اب آج کی ویڈیو کا جو علاج ہے اس میں رجت کا، وہ یہ ہے، آپ نے صدقہ کرنا ہے اپنا، اور وہ صدقہ کس طرح کرنا ہے یہ بھی میں طریقہ بتاتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کیسے صدقہ کریں جی، پاسو کچھ ہے نہیں، گھر میں بھوک چل رہی ہے، غربت سے جناب ایسی کی تیسی ہو گئی ہے پوری زندگی کی، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو کیسے صدقہ کریں؟ آپ ایک روٹی اپنے گھر سے لیں اور اس کے آپ 4 ٹکڑے کر لیں، اپنے سامنے رکھ لیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے پیس بھی کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ نے پھر کیا کرنا ہے، اول ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے 41 مرتبہ سورہ فلق، 41 مرتبہ سورہ والناس، کل اعوذ برب الناس، سورہ ناس 41 دفعہ، آپ نے 41 دفعہ سورہ فلق، سورہ ناس 41 دفعہ پڑھ کے آپ نے وہ پھونک مار دینی ہے اس کے اوپر، اور ایک دفعہ درود ابراہیم میں بھی پڑھ لیں، اس کے اوپر پھونک مار کے اس کو ٹکڑوں کو اپنے سر سے چلا دیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑی اتھینٹک بات کرنے والا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ انسان 4 چیزوں کا بنا ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ اب ہم نے آگ، ہوا، پانی، مٹی کا صدقہ نکالنا ہے۔ کیسے نکالیں گے؟ ایک ٹکڑے کے جو آپ نے 4 ٹکڑے روٹی کے کیے، ایک ٹکڑے کے جو پیسز ہیں وہ آپ اڑنے والے پرندوں کو ڈال دیں، یہ ہوا کا صدقہ چلا گیا۔ دوسرا جو پیس ہے اس کے جو ٹکڑے ہیں آپ کتے کو ڈال دیں، بلیوں کو ڈال دیں، آپ کا صدقہ چلا گیا۔ تیسرا صدقہ آ گیا پانی کا، تیسرے ٹکڑے کے جو پیسز ہیں وہ آپ پانی میں پھینک دیں، کیونکہ پانی کی مخلوق آئے گی، آپ کا وہ صدقہ ہو گیا۔ میں بذات خود جو میری پریکٹس میں ہے، یہ چیزیں میری پریکٹس میں ہیں، میں اکثر چینی کیڑے مکوڑوں کو ڈالتا ہوں ان کے اوپر، یہ چیزیں پڑھ کے جب میں یہ اپنا صدقہ کرتا ہوں تو اللہ رب العزت بہت کرم فرماتے ہیں۔ ان کو ڈال دیں، آپ کے 4 صدقے نکل گئے۔ آپ ایک صدقہ نہ نکالیں، 4 صدقے نکالیں، اور نکالتے وقت اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار مجھ پہ رجت ہے، مجھ پہ معاملات ہیں، برائے مہربانی یہ میں صدقہ اس لیے کر رہا ہوں، تو یہ صدقہ آپ کا جاری رہنا چاہیے۔ کم از کم 21 دن تو لازمی کریں آپ۔ جب یہ صدقہ کریں گے آپ کو سکون ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میں نے آج آپ کو علاج بھی بتا دیا ہے، آپ یہ اپنی رجت کا علاج کریں۔ مزید میری رہنمائی کی ضرورت ہے، میں حاضر ہوں، واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو آپ کی رہنمائی کروں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور رجت جون سی ہے وہ اس کرنے سے، صدقہ دینے سے، یہ جو پریکٹس کرنے سے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے آپ کی رجت ختم ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ کوئی بھی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا، اور دنیا میں کوئی بھی چیز فری نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ بھی کریں، اپنا نام، اپنی والدہ کا یا والد کا نام لکھیں، اور علاقے کا ضرور نام لکھا کریں، میں آپ کو بیک رسپانس دوں گا انشاءاللہ۔ کسی طرح اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔